شہید کی کتنی اقسام ہیں؟ حدیث پاک میں شہید کی اقسام جو اولاً بتائی گئی ہیں وہ 7 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ طاعون سے وفات پانے والا، جو وبائی بیماری پھیل جاتی ہے کسی علاقے میں تو اس کی وجہ سے وہ فوت ہو جاتا ہے ایمان کی حالت میں، یعنی کہ مسلمان ہی تھا، تو وہ شہید ہے۔ دوسرا جو ڈوب کر وفات پا جائے، ڈوب کر فوت ہو پانی کے اندر، تو وہ بھی شہید ہے۔ جو ذات الجنب سے وفات پائے، ذات الجنب کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بیماری ہے، ایسی بیماری جس میں پسلیوں میں پھنسیاں یا کوئی دانے وغیرہ نمودار ہوئے جس کی وجہ سے بخار درد وغیرہ ہوا، تو اس کی، یا اکثر اس میں کھانسی بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اگر فوت ہو گیا تو وہ بھی شہید ہوگا۔ اور چوتھا جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے وفات ہو پا گئے، یعنی کہ موشن لگے اس کو، پیٹ کی بیماری ایسی لگی جس کی وجہ سے، پیٹ کی صرف موشن بھی، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، جو معدے کی بیماری، آنتوں کی بیماری جس کی وجہ سے معدہ اس کا ختم ہو گیا، آنتیں ختم ہو گئی، یعنی کہ پیٹ کی بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ پانچواں شہید جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جل کر، یعنی کہ کسی آگ میں، کسی جگہ جل گیا، آگ میں گر گیا جس کی وجہ سے، یا لوگوں نے اس کو جلا دیا، تو وہ بھی شہید ہے۔ ایک ہوتا ہے خود سوزی کرنا، تو وہ جائز نہیں ہے، وہ تو قتل ہے، وہ تو خودکشی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کو شہید کہیں گے۔ یہ کسی اور نے کسی مسلمان کو جلا دیا تو اس جلنے کی وجہ سے، یا اچانک اس پر وہ آگ کے سلنڈر پھٹ گیا پھر جل گیا، گھر کو آگ لگ گئی یا گاڑی کو آگ لگ گئی یا جہاز میں تھا پھر وہ اس میں آگ لگنے کی وجہ سے مر گیا، تو ایسی صورت میں بھی وہ شہید ہوگا۔ اور چھٹا شہید جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی چیز کے نیچے آ کر دب کر فوت ہو گیا، دیوار کے نیچے دب گیا، گاڑی کے نیچے دب گیا، تو یہ کیا ہے؟ تودے کے نیچے، پہاڑ کے نیچے، یا اس کے اوپر برف کے تودا گر گیا جس کی وجہ سے دب کر وہ مر گیا، تو وہ بھی مسلمان تھا تو وہ بھی شہید ہوگا۔ اور ساتواں شہید جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عورت جمعہ کی حالت میں فوت ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے وہ عورت جو حاملہ تھی اور پھر حمل کی حالت میں، جمعہ عین کے ساتھ ہے اور ہاں آگے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے حالت حمل میں عورت فوت ہو جائے یا بحالت ولادت میں عورت فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 شہیدوں کا ذکر فرمایا۔ مزید شہادتوں کا بھی ذکر علماء کرام نے اپنی کتب میں فرمایا، ان کی تعداد تقریباً 25 ہے۔ ان کی میں گنتی کروا دیتا ہوں۔ جو حالت مسافرت میں فوت ہو جائے، جو پھیپھڑوں کی بیماری کی وجہ سے یا منہ سے خون آنے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا، سواری سے گر کر یا مرگی کی وجہ سے مرا، بخار کی وجہ سے مرا، وہ بھی شہید ہے۔ مال کا حفاظت کرتے ہوئے، جان کی یا اپنے اہل بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے کسی نے اس کو ناحق قتل کر دیا تو ایسی صورت میں بھی وہ شہید ہے۔ کسی درندے نے پھاڑ کھایا تب بھی وہ شہید ہے۔ بادشاہ ظالم نے اس کو قید کر دیا اور اسی قید میں مر گیا تو بھی وہ شہید ہے۔ یا پھر کسی اور سبب سے اس کو قید کے، ظالم بادشاہ نے کسی اور وجہ سے اس کو مار دیا تو بھی وہ شہید ہے۔ کسی موذی مرض میں مبتلا تھا یا کسی موذی جانور نے اس کو ایذا پہنچائی، جس کی سانپ وغیرہ نے کاٹا، اس کاٹے کی وجہ سے مر گیا تب بھی وہ شہید ہے۔ علم دین کی طلب میں زیر تعلیم تھا مدرسے کے اندر، یا علم کی طلب میں گھر سے سفر کی حالت میں تھا، پھر وہ فوت ہو گیا تو بھی شہید ہے۔ مؤذن جو ثواب کی طلب سے اذان پڑھتا ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ اور سچ بولنے والا تاجر وہ بھی شہید ہے۔ اور جو اپنے بچوں کی کفالت کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا ہے، رزق کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو وہ بھی اسی حالت میں مر گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ ہر روز 25 بار اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، یہ دعا پڑھنے والا بھی شہید ہے۔ چاشت کی نماز پڑھے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، وطر کو سفر حضر میں کہیں نہ ترک کرے، ایسا شخص بھی شہید ہے۔ اور کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے سرحد پر گھوڑے باندھنے والا بھی شہید کا ثواب اس کو ملے گا۔ جو ہر رات میں سورہ یاسین شریف پڑھے وہ بھی شہید ہے۔ جو با طہارت یعنی باوضو ہو کر سوئے وہ بھی شہید ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا وہ بھی اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ جو سچے دل سے شہادت کی پانے کی دعا کرتا رہا
تو وہ بھی شہید ہے، جو جمعہ کے دن مرے وہ بھی شہید ہے، جو صبح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر سورہ حشر کی پچھلی اور پہلی اور پچھلی تین آیتیں پڑھے تو اللہ رب العزت کے فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر فرماتا ہے جو شام تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اگر اسی دن وہ مر گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ علماء کرام نے 25 جو شہداء ہیں ان کی گنتی فرمائی ہے۔ صاحب بہار شریعت نے بھی اس کے ان شہیدوں کا ذکر کیا ہے، اور دیگر کتب فقہ کے اندر بھی ان شہیدوں کی اقسام کا موجود ہے۔ شہید جو فقہی اور شرعی شہید ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو اسی کپڑے کے اندر، اس کے اپنے کپڑوں کے اندر ہی اس کو دفن کیا جائے گا، اس کا خون بھی نہیں دھویا جائے گا۔ جو ظلماً مارا جائے، کسی ظالم نے اس کو قتل کر دیا یا میدان جنگ میں مارا گیا، تو انہی کپڑوں کے اندر جو اضافی چیزیں ہیں وہ اتار لی جائیں گی، اور باقی اسی کپڑوں کے اندر اس کو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا۔ باقی جو حکمی شہید ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، ان کے کپڑے وہ اتار کر خون وغیرہ کو دھویا جائے گا، اور ان کا کفن وغیرہ پہنا کر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی تدفین کی جائے گی۔ فرمایا گیا الشہادۃ سبع سوی القتل فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ بھی 7 شہادتیں۔ المطعون شہید والغرق شہید وصاحب ذات الجنب شہید والمبتون شہید وصاحب الحریق شہید والذی یموت تحت ہدم شہید والمرأۃ تموت بجمع شہید۔ یہ 7 شہادتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوائی ہیں جو مجاہد فی سبیل اللہ کے علاوہ 7 شہید ہیں۔ اور علماء کرام نے اور ان کو اس حدیث پاک سے اور مزید دیگر احادیث پاک میں غور و فکر سے جو شہداء کی تعداد بتائی ہے وہ 25 کے قریب ہے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔